بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, तमाम किस्म की माली इबादतें, जिस्मानी इबादतें और कौली इबादतों का मुस्तहिक़ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। वो वहदहू ला शरीक है। उसके ज़ात में, उसके नाम और उसकी सिफ़ात में कोई दूसरा शरीक और साझीदार नहीं है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबियाए किराम पर, बिलख़ुसूस ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, हर मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करीबी बंदा बनने के लिए दिन और रात में, साल के कई अय्याम और दिनों में मुख्तलिफ किस्म की इबादतें अंजाम देता है, ताकि वह अल्लाह से करीब हो जाए और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। उन इबादतों में से जो एक मुसलमान अल्लाह की रिज़ा के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब और क़ुर्बत हासिल करने के लिए अंजाम देता है, उन्हीं इबादतों में से एक अहम इबादत कुर्बानी की इबादत है।
آنے والے ایام، آنے والے دن قربانی کے دن ہیں، لہذا اسی مناسبت سے قربانی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اکثر و بیشتر باتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت کہ بار بار مومنوں کو یاد دلاتے رہیں، یاد دلانے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے احباب جو نئے نئے رہتے ہیں، دین اسلام سے تھوڑے دور ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قربانی کے احکام و مسائل، قربانی کے آداب سے واقف ہو جائیں۔ قربانی جو ایک عظیم سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی سنت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا تصور ہر امت میں، ہر قوم میں اور ہر دھرم میں پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے تصور کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر ایک امت میں، ہر ایک قوم میں قربانی کا طریقہ اور قربانی کا تصور رکھا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے، جتنی قومیں ہیں اور جتنے دھرم ہیں، تمام دھرموں میں قربانی کا، بلی کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے چند واقعات قرآن مجید میں نقل فرمائے۔ حابل اور قابل جو آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند اور بیٹے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دونوں نے قربانی کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابل کی قربانی کو رد کر دیا۔ ایک اور واقعہ جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی تعلیمات گویا ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتلاتی ہے کہ دین اسلام میں اور دین اسلام کے علاوہ باطل ادیان و مذاہب میں قربانی کا کہیں نہ کہیں تصور پایا جاتا ہے۔ گویا قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب سے انسانیت ہے تب ہی سے قربانی کا تصور کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ جاننے کے بعد ہر ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نماز کی ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دو مقامات میں نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے رہیں، وَانْحَرْ اور یہ قربانی یہ اللہ کی عبادت ہے، لہذا اللہ ہی کے نام کی قربانی پیش کی جائے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے قربانی جیسی عبادت کو دوسرے مقام پر نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے نبی آپ دنیا والوں سے یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، رب العالمین صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مدینہ میں رہے، آپ ہر سال قربانی پیش فرماتے رہے، قربانی کرتے رہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ایسے ایام اور دن گزرے ہیں کہ جن میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا تک نہیں جلتا تھا، یعنی اس قدر مسکینی اور اس قدر فقیری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن صرف بھوکے اور پیاسے رہتے اور کئی دن صرف پانی اور کھجور پر اکتفا کیا کرتے، لیکن قربانی آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کے حکم کے تعلق سے کہ ایک مسلمان پر قربانی کرنا یہ واجب ہے یا قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر حال میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے وہ ہر سال قربانی کرتا رہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ قربانی پیش نہیں کر پاتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ایسا انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ کچھ علماء کرام ایسے ہیں جن کے نزدیک قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ حتی الامکان ایک مسلمان کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس کشادگی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر کشادگی رکھنے کے باوجود اگر ایک مسلمان اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی پیش نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو چھوڑنے والے کے تعلق سے وعید اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب عید کی نماز کے لیے تشریف نہ لائے۔ گویا قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ بقیہ تمام سنتوں کی طرح ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ جب ایک مسلمان نے یہ جان لیا کہ قربانی ایک عظیم سنت ہے، لہذا ہر ایک مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ سنت وہی مقبول ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ لہذا ہر ایک مسلمان کو قربانی کے احکام و مسائل کو جاننا لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس عبادت کو انجام دینا ضروری ہے۔ اگر کسی کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے، ریاکاری ہے، کسی کو راضی کرنا، کسی کو خوش کرنا ہے، یا دنیا میں کسی کی تعظیم کی وجہ سے اگر ایسا انسان قربانی کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مسلمان کی قربانی رائگاں اور برباد ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، لہذا یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے ہر مسلمان کو قربانی انجام دینی چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان یہ خون بہاتا ہے، خون بہانے کے بعد اسے گوشت مل جاتا ہے، لیکن یہ خون، یہ گوشت اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے ہاں دلوں کا اخلاص
دلوں کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف ہی پہنچتا ہے کہ آپ نے یہ قربانی کیا اللہ کے لیے انجام دی ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، یا صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لہذا قربانی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم سب قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ قربانی کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ قربانی وہی مقبول ہوتی ہے جو حلال کمائی سے کی گئی ہو۔ آج کے اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی میں، باطل کمائی میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں۔ اکثر مسلمان حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اچھا سے اچھا بکرا لاتا ہے، اچھی سے اچھی قربانی کرتا ہے، نیت بھی اس کی خالص ہے لیکن حلال کمائی کا نہیں ہے، اللہ کے یہاں، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی عبادت اور ایسی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو، پاکیزہ صدقات اور خیرات کو، پاکیزہ قربانیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے مال کو پاک اور صاف رکھے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما سکے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ 4 قسم کے جو جانور ہے وہ نر ہو اور 4 قسم کے جو جانور مادہ ہو، یعنی 8 طرح کے جانور ہے۔ بھیڑ ہے، اسی میں دمبا ہے اور بکرا یا بکری ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے، ان کے نر اور مادہ جو حالات کے اعتبار سے میسر ہو اور ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے بہتر ہو، مسلمان وہی قربانی پیش کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ قربانی کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک مسلمان قربانی کے جانور کو خریدتے وقت یا جو جانور پال کر کے رکھا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ قربانی کا جانور مسنہ یعنی 2 دانتا ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ مسنہ جانور 2 دانتا جانور کی قربانی ہی اللہ رب العالمین کے یہاں یہ شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم مسنہ جانور ہی کی قربانی کرو جس کے 2 دانت پہلے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہو اور اس کے بعد 2 دانت بڑے آ چکے ہو۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک اہم مسئلہ قربانی کے جانور کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط کا تذکرہ فرمایا کہ قربانی کے جانور میں 4 عیب بالکل نہیں ہونے چاہیے، یعنی قربانی کا جانور عیب دار نہ ہو۔ 4 عیب کون سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا العورہ، العوجہ، المریضہ۔ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں، پہلا ایسا نابینا اور بھینگا جانور نہ ہو جس کا بھینگا پن اور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو۔ اسی طریقے سے ایسا لنگڑا جانور نہ ہو، ایسی قربانی نہ ہو جس میں لنگڑا پن بالکل واضح اور کلیئر ہو رہا ہو۔ المریضہ، جانور اتنا مریض اور بیمار نہ ہو کہ چلتے ہوئے بھی نظر آئے کہ یہ بیمار جانور ہے۔ اسی طریقے سے اس قدر جانور کمزور نہ ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو کہ ہر چیز اس کی نظر آ رہی ہو۔ یہ 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر بالکل واضح ہو رہی ہے، علامتیں بالکل ظاہر اور بڑی ہے تو ان عیب دار جانوروں کی قربانی سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر چھوٹا کوئی عیب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں گویا وہ جانور قربانی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اگر عیب زیادہ واضح اور کلیئر ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور اسی وقت میں ذبح کیا جائے جس وقت ذبح کرنا سنت ہے، لہذا عید کی نماز کے بعد ہی عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔
ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی شام تک انسان قربانی کا جانور پیش کر سکتا ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ 10ویں تاریخ ہی کو جانور ذبح کیا جائے۔ اگر عذر ہے اس کے پاس یا جانور زیادہ ہے تو 11 کو، 12 کو اور 13 کو بھی قربانی کا جانور پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام تشریق وکل ایام تشریق کے ضبح کہ 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہے ان دنوں میں بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ خصی یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی جانوروں کی قربانی ثابت ہے، خصی والا جانور ہو یا غیر خصی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ غیر خصی اگر ہے اور وہ پیشاب پیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہ کرے، کم سے کم اسے اتنے دن روک لیا جائے کہ وہ بدبو ختم ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے آداب بھی بیان فرمائے کہ قربانی کے جانور کے قربان کرنے کے چند آداب بھی ہیں۔ یہ اسلام کی حقیقت اور اسلام میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اس میں ہر چیز میں احسان کو غالب رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ قربانی کے جانور میں بھی ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ اس کے دل میں رحم کا جذبہ ہو، اس کے دل میں احسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لیا جائے، چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، یہ قربانی کے آداب اور جانور کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ چھری پہلے تیز کر لی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرے تو دوسرا جانور اگر اس کے سامنے ہے تو اسے وہاں سے دور کر دیا جائے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو اکثر و بیشتر قربانی کے گھروں میں غفلت کی وجہ سے یا سنت نہ جاننے کی وجہ سے یوں ہی رائگاں کر دیا جاتا ہے، اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور سامنے کھڑا ہے اور اسی کے سامنے دوسرا جانور ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور معمول تھا کہ قبلہ رخ کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ کیا جائے اور بائیں جانب بائیں پہلو پر اسے لٹایا جائے، اور لٹانے کے بعد جانور ذبح کرنے والا اپنا ایک پیر اس کے آگے رکھ لے اور ایک ہاتھ سے اسے مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، اور اس کے بعد سنت کی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرے۔ جانور کے ذبح کرنے میں بہترین اور افضل بات یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ انسان خود اس عبادت کو انجام دے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی خواتین کی جانب سے بھی قربانی دی جا رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ محرم جہاں موجود ہو وہاں وہ قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے، جیسا کہ صحابہ کرام میں یہ معمول تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ اس کے لیے ایک مختصر اور چھوٹی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ سے پیش کریں گے، یہ اخلاص و للہیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسرا اگر انسان کرتا ہے ہو سکتا ہے اخلاص و للہیت میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے جن کا چولہا ایک ساتھ جلتا ہو، اگرچہ اس میں 5 افراد ہو یا 10 افراد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور معمول تھا۔
اور اسی طریقے پر صحابہ کرام اور سلف صالحین بھی عمل کیا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ قربانی کس طرح کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک ہی قربانی کا جانور پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا لیکن آج ہوڑ میں، ریاکاری میں، شہرت میں تم آگے بڑھتے جا رہے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ قربانی کر رہے ہو، حالانکہ خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے صحابہ کرام بھی تھے، اور صحابہ کرام اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک ہی قربانی دیا کرتے تھے۔ ہاں اگر ایک انسان ایک سے زیادہ قربانیاں پیش کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ جواز کے خلاف نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی پیش کی جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب استطاعت اور صاحب ثروت بنایا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، تو نبی کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین اور مسکین ہیں، جن کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے جو اپنی جانب سے قربانی پیش کر سکے، تو آپ پورا ایک جانور انہیں ہدیہ اور تحفہ دے دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں منقول ہے، قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور خرید کر اپنے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی مسلمان قربانی کے کئی جانور لاتے ہیں، اور خاص طور سے بیٹی کی سگائی ہو سکتی ہے تو یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو اس کے سسرال میں پورا کا پورا بکرا ہدیہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس بیٹی کو پورا بکرا ہدیہ دیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے خود اس کے سسرال والے پہلے ہی سے مالدار ہیں، وہاں پہلے ہی سے دو دو چار چار قربانی کے جانور کھڑے ہیں، آپ انہیں ہدیہ دیتے ہیں۔ جبکہ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ محتاج اور فقراء اور مساکین کو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کو ہدیے اور تحفے میں قربانی کا جانور ہدیہ کر دیں، تاکہ اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکے اور انسان ریاکاری کے شبہات سے بچ سکے۔ قربانی کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو انسان خود بھی کھا سکتا ہے، یہ قرآن کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جو گوشت ہے خود انسان کھائے، اور جو قناعت والے انہیں بھی کھلائے، جو فقیر محتاج ہے انہیں بھی قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو قربانی کا جانور پیش کرتا ہے یا آنے والی جو قربانی ہے، اس قربانی میں ایک مسلمان کی زندگی میں کئی نصیحتیں ہیں۔ چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قربانی کا جانور یہ صرف خون بہانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جانور ہم سب کو یہ میسیج اور پیغام دیتا ہے کہ قربانی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ اسی لیے قربانی کرتے وقت انسان یہ کہتا ہے اللہم ھذا لک و منک، کہ یہ تیرا ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے۔ گویا قربانی کا جانور ہم مسلمان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری ہر عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ میسیج دیتی ہے کہ قربانی میں جس طریقے سے آپ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے زندگی کی تمام عبادتوں میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے یہاں متقی لوگوں کی عبادتیں ہی قبول ہوتی ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابل اور قابل نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اللہ نے قابل کی قربانی کو رد کر دیا، اس لیے کہ قابل کی قربانی میں تقوی نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، لہذا
جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کریں خاص طور سے قربانی تو اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ اسی طریقے سے قربانی کا یہ جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے راستے میں خرچ ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت میں مال کا شکریہ ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا حقیقی شکریہ یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے لٹا دیا جائے۔ قربانی کا جانور یہ صرف خون بہانا نہیں، گوشت اور گوشت نہیں ہے، بلکہ قربانی کی یہ عبادت ایک مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور میں قربانی کرنے میں نبی کی ہر سنت کی پیروی کی جاتی ہے، وقت سے پہلے وقت کے بعد میں قربانی نہیں کی جاتی، دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر چیز میں نبی کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے۔ گویا یہ قربانی ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جس طریقے سے قربانی میں سنت دیکھتے ہو، ہر کام میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر لمحات میں نبی کی سنت کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عزت سے سربلند ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین زندگی میں برکتوں سے نوازے گا۔ قربانی کا یہ جانور وہ ایک مسلمان اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کر رہا ہے، جو مال سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ گویا قربانی کا یہ جانور یہ میسیج ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم اللہ کے حکم کے آگے عمدہ سے عمدہ مال، قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ قربانی کا دن گویا ایک میسیج یہ بھی ہے کہ مسلمانوں ہمیشہ خدمت خلق کرنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اپنے آس پڑوس کا خیال کرو۔ خاص طور سے اس گرمی کے لمحات میں ہمیشہ خدمت خلق کے جذبہ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی جائے اور اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ قربانی کی یہ عبادت، قربانی کی یہ سنت گویا ایک پاٹ یہ بھی پڑھاتی ہے کہ مسلمانوں اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو نفیس ہو، جو قیمتی ہو۔ اسی لیے قربانی میں یہ سنت ہے کہ جانور کمزور نہ ہو، جانور انتہائی بوڑھا نہ ہو، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کا فائدہ اٹھائیے، جوانی کے لمحات کو قیمتی سمجھیے اور جوانی کے لمحات اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ قربانی کی عبادت میں مسلمان غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ جس اسلام کے بارے میں تم منفی سوچتے ہو، غلط سوچتے ہو، اگر اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر لو، نبی کی سنتوں کو جان لو تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ اسلام ہی سچا اور پیارا دین ہے۔ اس لیے کہ قربانی کا جانور قربان کرتے وقت بھی ہم سب کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ چھری پہلے تیز کر لی جائے، اسے اس طریقے سے نہ لٹایا جائے کہ اسے تکلیف ہو، بلکہ وہاں بھی احسان کا سبق سکھایا گیا۔ وہاں قربانی کرنے میں بھی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ وہاں بھی رحم دلی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کی یہ عبادت ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر کے جاتی ہے کہ قربانی کا جانور قربان کرتے وقت ہر انسان جانچ اور پڑتال کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ قربانی تو ہم نے یہ دیکھا جو عیب دار نہ ہو، ہر چیز میں مسلمان یہ دیکھے کہ میرے جسم میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی غلطیاں تو نہیں ہے۔ گویا ان تمام غلطیوں سے اپنے رزق کو، اپنی عبادتوں کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر حقیقت میں ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے اور قربانی جیسے عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر قربانی کے ایام اور دن آتے ہی کئی ہیلے، کئی بہانے شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ قربانی کے جانور کے بجائے کسی کی مدد کر دی جائے۔ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ قربانی عبادت ہے اور اس عبادت میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ مسلمان جو صرف ہیلے اور بہانے ہر سال بناتا ہے، میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، وہ اندازہ کرے
کہ پورے سال نہ جانے کتنے روپے یوں ہی برباد کر دیتا ہے، وہ مسلمانوں کی اکثریت تو قربانی سے زیادہ پورے سال میں گٹکا، تمباکو اور کھینی اور اس طریقے سے بیڑی اور سگریٹ پر خرچ کر دیتی ہے، اور جو ہی قربانی جیسے عظیم سنت کی باری آتی ہے اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن جتنی خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، مڈل کلاس کا مسلمان بھی وہ تمام کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے قربانی کی سنت کو سمجھے، قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور مائیں اور بہنیں بھی اپنی جانب سے قربانی پیش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس عظیم سنت کو سمجھ کر اس عظیم سنت کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسلمان جب قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو مسلمانوں کے اکثر حالات ایسے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کیسے ہیں۔ ان برائیوں میں سے جو قربانی کے دن کی جاتی ہے، ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر گھر والے جب قربانی پیش کرتے ہیں تو قربانی کے جانور میں نکلنے والی جو بھی گندگی ہے اس کو باہر روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے جو ان چیزوں سے آستھا کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ گویا جب وہ ہمارے راستوں سے گزرتے ہیں، جاتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے نبی اور آپ کے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عبادت کیسی کرنی چاہیے، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ صفائی ستھرائی کا کیسا اہتمام ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، سوچھ بھارت ابھیان چلاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم گلی کوچے محلے میں گندگی پھیلاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ لہذا قربانی کے دنوں میں یا قربانی کے علاوہ بھی ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہماری مسجدیں، ہماری گلی کوچے ہمیشہ صاف اور ستھری رہے، اور ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے کہ مسلمان صفائی پسند ہے۔ آخری بات، آنے والے دنوں میں ایک دن آنے والا ہے جسے یوم عرفہ، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی نویں ذی الحجہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، لہٰذا نویں ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مائیں اور بہنیں بھی روزہ رکھیں، مرد اور خواتین سبھی روزہ رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے آپ کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے یہ بہترین کفارہ ہے، لہذا اس عبادت کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے سب سے بہترین دن چل رہے ہیں، اللہ ان دنوں میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحت، عافیت، سکینت اور برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔